تو اسود بن مقصود تھا، اس کے گھڑ سوار کے دستے کا افسر تھا، اسے مکے کی طرف بھیجا۔ تہامہ کی چراگاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جو اونٹ چر رہے تھے، وہ جو اسود بن مقصود تھا ان کو ہانک کر وہ ابرہہ کے پاس لایا، اور ان اونٹوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، اور آپ اس وقت قریش کے سردار تھے۔ یعنی قریش کنانہ حذیل کے قبائل نے ارادہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کریں، لیکن اس کی بے پناہ قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا، اس لیے اس سے لڑائی کا ارادہ آپ نے ترک کر دیا۔ ابرہہ نے اپنا خاص قاصد اہل مکہ کی طرف روانہ کیا، اس کا نام ہباتہ الحمیری تھا یا ہمیری، اور اس سے کہا کہ تم جاؤ اور اس شہر کا جو رئیس ہے اس سے جا کر ملاقات کرو اور اسے یہ کہو کہ بادشاہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ معاذ اللہ، اگر تم میرے راستے میں حائل نہ ہو تو مجھے تمہاری خونریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کو میرے پاس لے کر آ جانا۔ ہبات جب مکے میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا کہ قریش کا سردار کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ عبد المطلب بن ہاشم قریش کے سردار ہیں۔ یہ شخص ان کے پاس گیا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ باخدا ہم اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے، اس گھر کو اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اگر وہ خود اس کی حفاظت کا بندوبست کرے تو یہ اس کا گھر ہے اور اس کا حرم ہے۔ جب ہبات کو یقین ہو گیا کہ اہل مکہ ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو اس نے حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس جانے کو کہا۔ حضرت عبد المطلب صاحب حسن و جمال تھے، چہرے سے وجاہت اور شرافت کے آثار نمایاں تھے۔ ابرہہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی بڑی تعظیم کی، بڑے آداب بجا لائے، اور یہ پسند نہ کیا کہ خود تخت کے اوپر بیٹھے اور انہیں نیچے بٹھائے، اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لشکر کے لوگ اس کا برا منائیں گے۔ چنانچہ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اترا، قالین پر بیٹھ گیا، اور آپ کو بھی اپنے پہلو میں قالین پر ساتھ بٹھایا۔ پھر ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کس کام کے لیے آئے ہیں۔ ترجمان یعنی جو آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی چائنا کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، یا جرمنی کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر، یا عرب ممالک کے صدور، یا ایران کے صدر، جہاں جہاں زبان کی اپنی عزت ہے بھائی، ہمارے ملک میں تو نہیں ہے ہماری زبان کی عزت۔ جس ملک کو اپنی زبان کی عزت ہے وہ اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں۔ ہم چونکہ اپنی نہ زبان کی عزت کرتے ہیں، نہ ملک کی عزت کرتے ہیں، نہ اپنی آزادی کی عزت کرتے ہیں، ہم تو بڑے بے عزت لوگ ہیں، لہٰذا ہم اپنی زبان کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لیکن پہلے سے یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جن کو اپنی زبان کی عزت کا پاس ہے وہ اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ترجمان موجود ہوتا ہے دوسرے ملک کا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے، کیا چائنیز پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو انگلش نہیں آتی ہوگی؟ کیا ایران کے صدر کو انگریزی نہیں آتی؟ کیا عرب ممالک کے کسی بھی سربراہ مملکت کو انگریزی میں گفتگو کرنا برا لگتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ سرکاری وفود کو لے کر جاتے ہیں یا سرکاری سطح پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو فوقیت اپنے لباس اور اپنی زبان کو دینی چاہیے، جو ہمارے یہاں نہیں دی جاتی بدقسمتی سے۔ ہمارے یہاں تو اردو بولنے کو یا اردو میں گفتگو کرنے کو کم علمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہم تو جان کر انگریزی بولتے ہیں، وہ بھی غلط بولتے ہیں، لیکن ہم انگریزی میں ضرور گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ضمناً میں نے بات کہہ دی، اور انہوں نے ترجمان مقرر کیا، اور اس نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کس کام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جن کی زبان عربی تھی، آپ نے جواب دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں اور وہ مجھے واپس دیے جائیں۔ ابرہہ جو عبرانی میں گفتگو کر رہا تھا، اس نے ترجمان کو کہا کہ ان سے کہو کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں آپ سے بہت متاثر ہوا تھا، لیکن جب سے آپ نے اونٹوں کی بات کی ہے تو آپ کی قدر و منزلت میری نظروں سے گر گئی ہے۔ آپ 200 اونٹوں کے بارے میں تو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ وہ گھر آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دینی مرکز ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی جواب دیا ناظرین کرام۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے بڑے غرور سے کہا کہ کوئی بھی میری عزت سے کعبے کو نہیں بچا سکتا،
آپ نے فرمایا بھائی تو جانے اور وہ جانے۔ اس وقت عبد المطلب نے بارگاہ الہی میں عرض کی، کیا اسلام تھا ان لوگوں کا، کیا بحث کرتے ہیں لوگ کہ ان کے اجداد مسلمان نہیں تھے۔ ارے سنو، حضرت عبد المطلب نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، یہ بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو اسی طرح کر۔ دو پہلو نکلتے ہیں اس دعا میں۔ پہلا پہلو یہ ہے، اے اللہ، تیری بادشاہی ہے، تیری مملکت ہے، تیری حکومت ہے، لہٰذا تو ہی ان کو نیست و نابود کرنے والا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے، اور پھر اے اللہ ہم تو تیری رضا پہ راضی ہیں، اگر تو ایسا نہیں کرنا چاہتا تو تو جیسا چاہے کر، ہم تو تیری رضا پہ راضی ہیں۔ یہ وہ دو پہلو ہیں جو ہر مومن کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا پہلو، خدا کی جو مرضی ہے، خدا کی جو خواہش ہے، خدا کا جو مقصود ہے اور خدا کی جو چاہت ہے، وہ ہر چاہت پر مقدم، ہر مقصود پر بھاری اور ہر ارادے پر بھاری ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہماری خواہشات زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ارادہ ہے یا جو ہماری خواہش ہے اللہ ویسا ہی کر دے۔ اللہ ویسا ہی کرتا ہے، لیکن جب تک ہم اپنے ارادے اور خواہش کو اس کے ارادے اور خواہش پر نہیں چھوڑتے۔ بہرحال یہ ایک الگ فلسفہ ہے، اس پر کبھی کسی اور پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ تو اب کعبے پر ابرہہ کی لشکر کشی کا واقعہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت اس پروگرام کو ہم یہیں ختم کریں، کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں کہنی باقی ہیں ناظرین محترم، اور دوسرا دن ہوگا جب ابرہہ لشکر کشی کے لیے ارادہ کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم کل کی نشست میں بیان کریں گے۔ اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، فی الوقت عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ کل انشاءاللہ اسی پروگرام کے ساتھ اسی چینل پر اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے